محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا تاجدار مدینہ رفعت قلب سینہ احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی بابرکت کڑیاں نصیب ہوئی اور ہم اللہ کے کرم سے الحمدللہ اس کے گھر میں موجود ہیں اور ہم سب جمعے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. میرا اللہ ہم سب کو اسی طرح مسجد کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے. دوستان محترم، جمعۃ المبارک کے آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پر مجھے لفظ کرنی ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری و ساری فرمائے. دوستان محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. کس کو سیر کروائی؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. کب سیر کروائی؟ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی. یا اللہ اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا. کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اس سفر کا اختتام ہوا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. اور یہ معراج کیوں کروائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، اس لیے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو، اپنے محبوب کو وہ اپنی واضح نشانیاں دکھائیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا بے شک اللہ وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے. دوستان محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو کریم آقا پر بہت سارے دکھوں کا آغاز ہو گیا. سرکار ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، ابھی اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پھر سرکار کی 6 سالہ جب زندگی ہوئی تو 6 برس کے تھے حضور. اس وقت سرکار کی پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال بکمال ہو گیا. اب باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا
اور بہن بھائی بھی سرکار کا جو سگا بہن بھائی ہوتا ہے وہ کوئی نہیں تھا۔ تو وہ بندہ جس نے کبھی اکیلا پن محسوس کیا ہو، کبھی کوئی بندہ جو یتیم ہے، جس کے والد بھی نہیں تھے، جن کی والدہ بھی نہیں تھی، بہن بھائی بھی نہیں تھا، وہی اس درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ کریم آقا بچپن سے ہی کس اذیت سے گزرے ہوں گے۔ کریم آقا اپنا وقت گزارتے گئے، پھر دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار سے بڑی محبت کی، لیکن سرکار ابھی 12 سال سے کم عمر کے تھے کہ دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر سرکار کی کفالت حضرت ابو طالب نے اٹھا لی اور وہ ان کی کفالت کرتے رہے، ان سے پیار کرتے رہے، ان سے محبت کرتے رہے اور زیر کفالت رہے مصطفیٰ جان رحمت ان کی۔ اور پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، پیارے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیا، جتنے بھی اپنے تھے وہ سارے پرائے ہو گئے، اور سوائے چند لوگوں کے سارے حضور کو پتھر مارنے والے تھے۔ طائف کا سفر آپ کو یاد ہے، وہ میں بیان نہیں کرتا۔ اور کریم آقا شام ابی طالب میں جو ایک گھاٹی کے اندر تقریباً 3 سال کا عرصہ وہاں پہ قید رہے، نہ کھانے کے لیے کچھ دیا گیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا گیا۔ وہاں پہ سرکار اور سرکار کے غلاموں نے، یہاں تک کہ جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا تھا، حضور سے محبت کرتے تھے، ان سے ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور وہ درختوں کے پتے کھا کھا کے انہوں نے 3 سال کا عرصہ گزارا۔ اتنے زیادہ دکھ اور تکلیفیں کریم آقا نے دیکھی۔ اب جب اسی طرح آغاز ہوا، پھر آگے دکھ اور تکلیف بڑھتے گئے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پہ بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس دشمنی کی طرف دیکھتا ہے، جو حضور کے ارد گرد دشمن پڑے ہیں، جو حضور کو پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی دشمنی کو دیکھا تو فرمایا، میرے حبیب یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تم رہتے تو زمین پر ہو، لیکن تمہارا جو اصلی مقام ہے وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی۔ جو آپ کا اصلی مقام ہے، جو آپ کا اصلی مکان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس اصلی مکان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، سرکار کے دل کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ سرکار دنیا کے غم بھول جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو لامقام پہ بلوایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا؟ دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا رب العالمین، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں حسرت ہے، میرے دل میں تڑپ ہے، میرے دل میں ایک امنگ ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اے اللہ تیری زیارت کروں، تیرا دیدار کروں۔ آواز کیا آتی ہے؟ لن ترانی، اے میرے کریم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر موسیٰ خود چل کے آئے ہیں، آپ کے پھر التجا کرتے ہیں، لیکن ایک حکمت کے تحت آواز یہی آتا ہے، اے کریم تو ہمارا نظارہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ادھر میرے کریم آقا حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور شہر مکہ مکرمہ کا ہے، اور سرکار وہاں پہ محو استراحت ہیں۔ کریم آقا کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے میرے حبیب، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آج اللہ تعالیٰ خود آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آج اللہ تعالیٰ خود آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھرا ایک پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ جبریل، میرے حبیب کو میرے پاس لے کر کے آؤ، تاکہ دونوں محب اور محبوب آپس میں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر لیں۔ تو پھر میرے کریم آقا کے بارگاہ میں جب جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، وہ منظر کون بھول سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ، میں نے عرش تو بنا لیا، لیکن عرش اس وقت تک سجدہ نہیں جب تک اس عرش پہ میرے محبوب اپنے قدم نہیں لگا لیتے۔ جاؤ جبریل، میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ جبریل امین فوراً پرواز کرتے ہیں،
اور ایک ہی لمحے کے اندر سرکار کے مکان عالی شان کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یہیں پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رب العالمین میں تیرے محبوب کے گھر کے پاس تو آ گیا، لیکن اب دروازے پہ دستک دوں تو تیرے محبوب کے آرام میں خلل آئے گا۔ جی ذرا سمجھیے گا اس بات کو، تیرے محبوب کو اگر جگاؤں تو حضور آرام کر رہے ہیں، کریم آقا کے آرام میں خلل آئے گا، یا اللہ کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے جبریل دروازے پہ دستک نہیں دینی، جاؤ جس مکان میں حضور آرام فرما رہے ہیں اس مکان کے اوپر چھت میں سوراخ کرو اور سوراخ کر کے میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ جبریل امین چھت میں سوراخ کرتے ہیں، کریم آقا کے پاس آ کے کھڑے ہیں، لیکن سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں، تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، تیرے محبوب کو بیدار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کو ہلانا نہیں ہے، میرے محبوب کو اٹھانا نہیں ہے، میرے محبوب کو تکلیف نہیں دینی۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اس جملے کو، کہا جبریل میرے محبوب کو ہلانا نہیں، میرے محبوب کو ہاتھ لگانا نہیں۔ اے جبریل تیرے ہونٹ یہ جو نوری ہونٹ ہیں، یہ جو کافوری ہونٹ ہیں، یہ ہم نے کس لیے بنائے ہیں؟ اے جبریل آج میرے محبوب کی تلیوں کو دے دو بوسا، میرے محبوب خود ہی اٹھ جائیں گے اور میرے محبوب محسوس فرما لیں گے کہ آج رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ کہا کہ میرے محبوب کے قدموں پہ اور میرے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو تلوے ہیں، ان تلووں کو اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ دو بوسا، پھر میرے کریم آقا کو پتا چلے گا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے، میرے کریم آقا خود اٹھ جائیں گے۔ حضرت جبریل امین جب سرکار کی تلیوں کو بوسا دیتے ہیں، کریم آقا کے تلووں کو بوسا دیا، اللہ کی طرف سے حکم تو ہوا تھا بوسا دیں، بوسا دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ بوسا انسان جب دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ چومتا ہے، سرکار کا نام آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا ٹائم لگا جی؟ ایک سیکنڈ کے اندر انسان چوم لیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے جبریل بوسا دے۔ جبریل امین اپنے ہونٹ سرکار کے تلووں پہ، سرکار کی تلیوں پہ رکھتے ہیں۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، گھنٹہ گزر گیا، پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، لیکن جبریل امین وہاں پہ سرکار کے قدموں کو بوسا دے کر کے بیٹھے ہیں اور بوسا دیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے جبریل آپ اٹھیے نا، آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ آپ اٹھیے، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا اس حکم کو آپ نے پورا کر دیا، اب آپ اٹھیے اور حضور کے جاگنے کا انتظار کریں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں زبان حال سے، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، اور دیکھنے والے اور پوچھنے والے ذرا سن، تو کہتا ہے کہ اپنے ہونٹ ہٹا لے حضور کے تلووں سے، حضور کے قدموں سے، حضور کی تلیوں سے۔ کہتے ہیں میں ہونٹ کیوں نہیں ہٹا رہا؟ کہتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ کہا میرے محبوب کے تلوے اتنے میٹھے ہیں تو میرے محبوب کے رخسار کتنے میٹھے ہوں گے جن کا بوسا حضرت اما حلیمہ سعدیہ دیا کرتی تھی۔ میرے محبوب کے قدم اتنے میٹھے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جتنے بھی فرشتے بنائے، ہر فرشتے کے بنانے کا ایک مقصد ہے، ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کا نام ہے حاملین عرش۔ کیا نام ہے ان کا جی؟ حاملین عرش۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو چاروں جانب سے اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ انہیں حاملین فرش کہتے ہیں، حاملین عرش کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال و جواب کی ڈیوٹی عطا کی ہے، وہ قبر میں آتے ہیں
آ کے ہر مرنے والے سے سوال کرتے ہیں ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ منکر نکیر۔ اسی طرح جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پہ بیٹھے ہیں فرشتے، نیکیاں لکھ رہے ہیں، برائیاں لکھ رہے ہیں، ان فرشتوں کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کرامن کاتبین۔ یہ فرشتے ہر ایک کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے کندھوں پر بیٹھ کے نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں اور برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو کس لیے پیدا کیا، اسرافیل کو کس لیے پیدا کیا، اسرائیل کو کس لیے پیدا کیا؟ اسرائیل کو تو ہر ایک جانتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے پیدا کیا۔ حضرت اسرافیل انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وجہ سے کہ وہ قیامت کے دن سور بھونکیں گے۔ حضرت میکائیل کو بارش کی ڈیوٹی دی کہ آپ کا کام ہے جہاں پہ بھی بارش کی حاجت اور ضرورت ہو وہاں پہ آپ نے بارش کو برسانا ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کوئی نہ کوئی۔ کہا جبریل امین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ تو کہتے ہیں خلق جبرائیل لخدمت محمد، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ جبریل امین کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف مقصد یہی ہے، جب میرے کریم آقا کو حاجت ہوتی، کریم آقا کو ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ فوراً حضور کی خدمت کے لیے جبریل امین کو بھیج دیا کرتا تھا۔ تو جبریل امین کس لیے پیدا کیے گئے؟ ذرا بولیے محبت کے ساتھ۔ سرکار کی خدمت کے لیے۔ جبریل امین کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ سرکار کی خدمت کے لیے۔ اور یہ جبریل امین میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، سرکار کے پاس آتے رہتے تھے۔ اب آگے ذرا سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو لامقام پہ بلوایا ہے، آج اللہ نے آپ کو لامقام پہ بلوایا ہے۔ میرے کریم آقا اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے سرکار کی خدمت میں جو سواری پیش کی جاتی ہے اسے براق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ براق۔ براق آیا، اور براق اس لیے کہتے ہیں، براق کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار، بجلی کو بھی برق کہتے ہیں اور اسی سے براق ہے۔ براق اس کی رفتار کتنی تھی، جہاں پہ اس کی نظر جاتی اور نظر کا آخری جو دائرہ ہوتا اس پہ پہلا قدم لگتا تھا، اس کا نظر کی وسعت کے مطابق اس کی رفتار تھی، بجلی سے زیادہ تیز تھا۔ اب اس براق پہ بٹھایا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ بیٹھے اور براق پر بیٹھ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی طرف جب جانے لگے، وہ براق خوشی کے ساتھ اچھلنے لگا، براق خوشی کے ساتھ جھومنے لگا، براق خوشی کے ساتھ ناچنے لگا۔ اور اس کی کیفیت کیا تھی یہ براق جانتا ہے یا براق والا جانتا ہے جی؟ براق اس نے خوشی کے ساتھ اچھلنا کودنا شروع کر دیا، محبت کے ساتھ اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ سرکار جب اس میں بیٹھے، حضرت جبریل امین آپ فرماتے ہیں اس براق کی طرف توجہ کر کے، کہتے ہیں براق توجہ کر، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر سواری کرنے والا آمنہ کا لال بیٹھا ہے۔ کہا ٹھہر جا، براق ٹھہر جاتا ہے۔ میرے کریم آقا اس پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور پھر سرکار مسجد حرام سے سفر خود شروع کرتے ہیں مسجد اقصی تک۔ سرکار نے راستے میں جو کچھ دیکھا وہ ذرا سنیے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا۔ میں نے کنہیں دیکھا جی؟ بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ یصلی، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اللہ کے حضور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن قربان جائیں، حضور کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا یصلی کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہوتا ہے حضور پر درود و سلام پڑھنا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معراج کا دلہا آج شب معراج اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے رہے۔ کہا جب حضور گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر میرے کریم آقا پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اور کیا خوبصورت انداز ہوگا، وہ اپنے دھن کے اندر، اپنے لہجے کے اندر اور اپنی ایک تازگی اور مٹھاس کے اندر وہ یوں کہتے ہوں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیہ، وہ سرکار کی خدمت میں اپنے انداز کے ساتھ والہانہ محبت کا ایک اعتراف کرتے ہوئے وہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اور پھر دیکھیے میرے کریم آقا مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں۔ جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں وہاں پہ سرکار کے پہنچنے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر وہ سارے کے سارے صف بنا کے کھڑے ہیں۔ اب حکم ہوتا ہے نماز کا وقت ہو گیا اور کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضور آپ خلیل اللہ ہیں، آگے آئیے، مصلی خالی ہے، امامت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، آج میں امام نہیں، آج امام کوئی اور ہوگا نہیں۔ اور بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی، آج کسی امام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے والد گرامی ہیں، آپ آگے بڑھیں، آج آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا آج میں بھی کسی کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا جاتا ہے، اتنے میں امام الانبیاء کی سواری آ گئی تھی۔ اتنے میں کریم آقا جلوہ گر ہوتے ہیں اور میرے کریم آقا تمام نبیوں کی امامت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے کریم آقا کا لقب ہے امام الانبیاء۔ حضور کا لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء۔ آج کوئی آدمی اگر اپنی مسجد کے اندر امامت کرتا ہے تو وہ وہاں پہ امام ہوتا ہے، وہاں پہ وہ پیشوا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ مقتدا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں ایسا امام جس کے مقتدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کے مقتدی حضرت نوح نجی اللہ ہیں، جن کے مقتدی حضرت آدم صفی اللہ ہیں، یا جن کے مقتدی اتنے سونے ہیں وہ امام کتنا سونا ہوگا؟ اور بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی، جن کے مقتدی اتنی شانوں کے مالک ہیں وہ امام کتنی شانوں کا مالک ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، حتیٰ کہ میرے کریم آقا ساتوں آسمان عبور کر جاتے ہیں۔ اور کریم آقا جب آسمان عبور کرتے ہیں اب کریم آقا کے سفر گزرتا گیا، جب سارے آسمان آتے گئے، میں نچوڑا کر رہا ہوں حدیث پاک کا، پہلا آسمان آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خادم ہیں حضرت جبریل امین وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور دروازے پہ جب انہوں نے دستک دی، دستک دینے کے ساتھ آواز آتی ہے، کہا جی من انتا، دروازے پہ کون ہے؟ کیا کہا جاتا ہے جی دروازے پہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں انا جبرائیل، آج میں جبریل ہوں۔ کیا کہ میرا نام کیا ہے؟ جبرائیل ہے۔ بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ایک خادم کا نام ہے جبریل، اور ان کا نام لینا بھی باعث ثواب ہے۔ عرض کی جاتی ہے جبرائیل، پہلے حضرت جبریل امین جب حاضر ہوتے اپنا نام لیتے دروازے کھل جایا کرتے تھے، لیکن آج کیا منظر ہے؟ جبریل کہا دروازہ نہیں کھلا، اگلا سوال ہوتا ہے، کہا جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ جی کیا کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ہے، کہا میرے ساتھ امام الانبیاء ہیں۔ کریم آقا کا جب نام لیا جاتا ہے آپ بھی محبت سے کہہ لیجئے محمد، اس نام کے اندر کتنی مٹھاس ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کا نام لیا، میرے کریم آقا کا نام جب لیا، نام لیتے ہی آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ اور اسی پر محدثین نے بڑی پیاری بات کی، کہا یہ تو آسمان کا دروازہ ہے جو نام محمد سے کھل گیا، کہا انشاءاللہ جنت کے دروازے کی چابی بھی نام محمد ہے۔ جب جنت میں جانے کا ارادہ ہوگا اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کریم آقا کے نام نامی اس میں گرامی کی دعائی دیں گے، سرکار کا جب نام لیا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کا کمال ہے۔ تو ذرا یاد رکھیں جس کا نام اتنا سونا ہے اس کی اپنی شان کتنی سونی ہوگی، اور ان کے اپنے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ دروازے کھل گئے ساتھوں، میں بات کو لمبی نہیں کرتا، ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ پھر میرے کریم آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سفر طے کرتے ہیں، حتیٰ کہ گزرتے گئے سرکار کئی لاکھ عرش پور کیے، سدرۃ المنتہا آیا، اور یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین وہاں پہ رہتا تھا، یہ ان کا مسکن ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور سدرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور یہ ایسی جگہ پہ ہے جس سے آگے کوئی جا سکتا نہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیات اتنی تیز ہے، جو وہاں سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں سے آگے جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آج جب سرکار سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جبریل امین کا ہاتھ تھامتے کہتے جبریل آگے چلیں آگے چلیں۔ جبریل امین وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس قف، آپ ٹھہر جائیے، اور مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیوں نہیں آگے جانے کی اجازت؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا میرے یہ سارے کے سارے پر جل جائیں گے اور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب وہ لوگ ذرا دھیان کریں اس بات کی طرف جو کہتے ہیں حضور تو صرف بشر ہیں اور کریم آقا تو صرف انسان ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تمام نوریوں کا سردار کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آگے ایک انگلی کے پورے کے برابر آگے بڑھا، لو تنوت انملتن لاحترقت، اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر میں آگے بڑھا تو میرے یہ پر کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیں، سرکار کے جسم کے ساتھ لگنے والا لباس اور سرکار کے قدموں میں آنے والے نعلین وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں تک تمام فرشتوں کا سردار بھی نہیں پہنچ سکا۔ تمام فرشتوں کے سردار پیچھے رہ گئے۔ یہاں پہ محدثین علماء نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی، اور ان میں ایک بڑی خوبصورت بات وہ یہ کہتے ہیں یار دیکھیے سرکار کے وجود کے ساتھ لگا کپڑا وہ بھی جلتا نہیں ہے، سرکار کے پاؤں کے نیچے ہیں نعلین شریف ہیں، سرکار کے قدموں میں کیا ہے؟ نعلین شریف ہیں، وہ بھی جلتے نہیں ہیں۔ جبریل امین کو یہ چاہیے تھا وہ سرکار کے قدموں کو تھام لیتے اور سرکار مدینہ کے وجود اقدس کے ساتھ مس ہو جاتے، تو کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں اگر سرکار کے جسم سے لگنے والے کپڑے نہیں جلے تو وہ جو نوری فرشتہ تھا جبریل امین، اگر اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوتا وہ نور جبریل امین کو جلاتا، جبریل امین کبھی نہ جلتے، وہ آگے چلے جاتے۔ لیکن یہ فرمائش انہوں نے نہیں کی، وجہ یہ ہے زمانے والوں کو بتانا ہے اے میرے محبوب پر اعتراض کرنے والوں، اے میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، آج ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے بشر کی دھڑ لگا رکھی ہے اور تم بشر کہتے تھکتے نہیں، آج دیکھو تو صحیح تمام نوری نیچے رہ گئے، تمام نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، اور میرے محبوب کے قدموں میں آنے والے نعلین وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ تمام نوریوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا، وہاں پہ سرکار کے جو نعلین شریفین ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو نور ہے، جو نور کی کرنیں ہیں اور جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں، انہوں نے نہ سرکار کے قدموں کو جلایا، نہ سرکار کے دردوں کو جلایا، نہ سرکار کے نعلین کو جلایا، نہ سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہونے والے کپڑے کو جلایا۔ سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ آج دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات اللہ حضرت شیر ربانی آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، خطبات شیر ربانی میں موجود ہے، کہتے ہیں جب سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اے میرے حبیب آپ میرے پاس تشریف لائے، اہلا وسہلا مرحبا، جی آیا، اور بولیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
اے میرے حبیب ویلکم، اہلا وسہلا مرحبا، جی آیا نو، اے میرے حبیب آپ تشریف لائے، اے میرے حبیب آپ کا آنا مبارک ہو۔ سرکار تشریف لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بٹھایا، اور یہ میں نے عرض کر دیا فاصلے کوئی نہیں رہ گئے، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں سے بھی قریب سرکار اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ اب بات چیت ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب مجھے آپ کی امت کے ساتھ 3 شکایتیں ہیں۔ کیا ہے جی؟ 3 شکایتیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں ذرا سنیے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی، کہا میرے حبیب آپ کی امت کیسی امت ہے، رزق انہیں میں دیتا ہوں اور وہ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے کمایا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے جی؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب رزق میں دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جا کے اپنے امتیوں کی اصلاح کرو، رزق تمہارے پاس جتنا بھی آ جائے کبھی زبان پہ یہ نہ لانا میں نے محنت بڑی کی تھی، بلکہ ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے میرے اللہ کا کرم ہوا، میرے اللہ نے مجھے نواز دیا، یہ میرے اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ رزق محنت سے نہیں ملتا، رزق اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رزق میں دیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت سے کمایا۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی وہ یہ کہا میرے حبیب جنت میں نے بنائی ہے آپ کے غلاموں کے لیے۔ کس کے لیے بنائی ہے جی؟ آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، لیکن آپ کی امت کے ساتھ شکایت یہ ہے یہ اس جنت کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، یہ اس جنت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ انہیں تو چاہیے تھا جیسے میں نے قرآن میں کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں جنت کی طرف دوڑ لگا دو، جنت کی طرف کیا کرو؟ دوڑ لگا دو، جنت کی طرف بھاگو۔ اور کہا ارضها السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمانوں زمینوں سے بھی زیادہ جنت کی چوڑائی ہے، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں نے آپ کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، لیکن شکایت یہ ہے کہ اس جنت کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ وہ جنت جو تو نے حضور کے غلاموں کے لیے بنائی ہے ہمیں بھی سرکار کے پکے غلاموں میں شامل فرما دے۔ اور تیسری بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب جہنم میں نے بنائی ہے آپ کے دشمنوں کے لیے۔ جہنم کن کے لیے بنی ہے جی؟ سرکار کے دشمنوں کے لیے، جو حضور کے ساتھ عداوت رکھنے والے ہیں، سرکار سے بغض رکھنے والے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زبان تان دراز کرنے والے ہیں۔ حضور کے جتنے بھی دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے جہنم میں نے آپ کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے۔ جہنم کن کے لیے ہے جی؟ سرکار کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب معراج، فرمایا میرے حبیب ہے تو آپ کے دشمنوں کے لیے، لیکن شکایت ہے آپ کی امت سے، آپ کی امت اس جہنم میں چھلانگیں لگانا چاہتی ہے، اس جہنم میں اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی شان یہ ہے، فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ فرماتا ہے تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت بھی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، فرمایا تم جہنم میں گرنے والے تھے، وانقذکم منها، میرے محبوب تشریف لائے تو سرکار نے تمہیں جھٹک دیا اور سرکار نے جہنم سے نکال کر کے تمہیں جنت میں داخل فرما لیا۔ فرمایا دیکھو تو صحیح میرے محبوب کا تم سے پیار۔ اللہ فرماتا ہے جہنم ان کے دشمنوں کے لیے ہے، لیکن یہ اس میں چھلانگیں لگا کے گرنا چاہتے ہیں۔ آج جو نماز نہیں پڑھتے وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جہنم کی طرف چھلانگیں نہیں لگا رہے۔ آج جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ایسے بد نصیب ہیں جو والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے بدبخت ہیں جو والدین کو مارتے ہیں، والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں؟
جن کو روزے آئیں گے لیکن رمضان شریف کی تیاری کرنا نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں۔ جن کو تمیز نہیں ہے بولنے کی، بڑوں کے ساتھ بولنے کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کا لہجہ نہیں ہے، تو بتائیے وہ جہنم میں جا رہے ہیں یا جنت میں جا رہے ہیں؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یقیناً وہ جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں قرآن بڑے بڑے پرانے ہو گئے، قرآن کے اوپر مٹی چڑھ گئی، قرآن پاک وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی قرآن سے مٹی جھاڑنا بھی گوارا نہ کیا، وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور مجھے یہ بتائیے، جنہوں نے اپنا ووٹ ایسی تحریک کو دیا جو غازی ملت اسلامیہ ملک ممتاز حسین قادری پاک کو شہید کرنے والے ہیں، جو ان کو پھٹے چڑھانے والے ہیں، اور جنہوں نے کئی عاشقان رسول کو تہے تیل کیا اور انہیں ایک اس دنیا سے ہی ایک اگلی دنیا کی طرف بھیج دیا، مجھے یہ بتائیے جو ایسی تحریک کو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ جنہوں نے رمضان شریف کے دنوں میں نہت عاشقان رسول پر گولیاں برسائیں، ان پر سیل برسائے اور ان کو ستایا، انہیں تنگ کیا، صرف ان کا قصور یہ تھا وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ۔ ان کا قصور یہ تھا وہ سرکار کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے نکلے، ان کا قصور یہ تھا وہ سرکار کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے نکلے، اور ایسے لوگوں کا ہم نے ساتھ دیا۔ وہ لوگ جب آپ نے دیکھا فلسطین پر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ موت کی نیند سلا دیے گئے، اور ایسے لوگ انہوں نے اپنی زبان سے ایک ان کی اسرائیل کی مذمت تک نہ کی، ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالنے والے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ اپنا خود محاسبہ کریں، میں نام نہیں لیتا، آپ خود محاسبہ کریں، یہ جنت میں جانے کا ارادہ ہے یا جہنم میں جانے کا ارادہ ہے؟ ہم نام لیتے ہیں امام حسین کا، کن کا نام لیتے ہیں؟ نہیں، امام حسین کا، لیکن ووٹ یزید کو دے کے، یزید کے ساتھ ووٹ دے کے، اور پھر ہم امام حسین کے ساتھ امام حسین کی جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کہاں کی حماقت ہے، یہ کہاں کی نادانی ہے؟ آج سدھر جائیں، آج اپنے رب تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج کے بعد انشاءاللہ اگر ہم ووٹ دیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول کو دیں گے۔ انشاءاللہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے، نفاذ شریعت اسلامیہ کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے۔ لوگ باتیں کرنے کے لیے رہ گئے، وہ اقبال نے کہا تھا ڈال کر اپنے عیبوں پہ پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی حالات ٹھیک نہیں رہے۔ بھئی حالات کو کس نے سنبھالنا ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، ہر ایک آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے، سچ بولنے کی کوشش کرے، اپنا ذہنی توازن ٹھیک رکھے، اپنے پاؤں کو صحیح سمت میں چلائے، اپنا اپنا کردار تو ہر بندہ ادا کرے۔ باقی رہی اجتماعی بات تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا یا اللہ کے رسول چاہیں گے۔ اور انشاءاللہ اقبال نے جس ملک پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ وقت آنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرف دین اسلام کی شمع آپ کو فیروزہ نظر آئے گی، ہر طرف انشاءاللہ دین اسلام کا جو سورج ہے یہ اپنی روشنی کے ساتھ بڑی آفتاب کے ساتھ انشاءاللہ ان قریب چمکنے والا ہے۔ انشاءاللہ ظلمتیں تاریکیاں چھٹنے والی ہیں، اور انشاءاللہ میرے کریم آقا کا جو لایا ہوا نظام ہے وہ انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر نافذ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران نصیب فرمائے۔ سب لوگ اونچی آواز سے محبت سے صرف اتنا فرما دیں آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نقش قدم پر خود بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں نیک صالح حکمران عطا کر دے آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔ ذرا سنت عطا فرمائے۔